مسلمانوں، کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ عاشق نبی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا نبی کا چاہنے والا نبی کی چاہت کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ اگر کر رہے ہو تو شاید ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عملی میدان کے اندر ہم پیچھے ہیں۔ تو آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عاشورہ کے دن جو ثابت ہے وہ کریں گے۔ عاشورہ کے دن اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کریں گے، اور وہ چیزیں جو اسلام کے نام پر بنا دی گئی ہیں، جس کا قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی پاک کریں گے، اپنے معاشرے کو بھی پاک کریں گے۔ انشاءاللہ وہ چیز کیا ہے؟ آئیے تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں۔ مولانا نے وضاحت کی تھی، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب، کیا ہے رسائل کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جلسوں کے ذریعے سے، مجلس اور محفلوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی گئی کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے، اور بعض بدبخت کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، شادی بیاہ والا کام نہیں کرتے، خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ ارے مسلمانوں، عقل کا تو استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ یہ باطل نے ہمارے درمیان اسلامی سال کے آغاز کو منحوس بنانے کے لیے، جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ تھا، جس سے اسلامی سال کی شروعات ہو رہی تھی، جس مہینے کے چاند کو دیکھ کر کے ہم سب کے آقا نے دعائیں کی تھی، اللہم اہلہ علینا
تاریخ تو اٹھا کے دے دو، کتاب تو اٹھا کر کے دے دو، کتاب اٹھا کر کے دے دو۔ جب تمہارے سینے میں صحابہ کرام سے دکھ ہوگا، جب تمہاری زبانیں صحابہ کرام کے خلاف کفریہ خبریں لگاتی رہیں گی، اللہ رب العزت تمہاری عقلوں کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لے گا۔ شہید ہونے والے، ارے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دے دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی دوسری قوم نے، کسی دوسرے مذہب سے ماننے والوں نے اپنے مذہب اور دھرم کی حفاظت کے لیے پیش نہیں۔ تو اگر یہ شہادت غم کی چیز ہوتی تو کوئی دن ایسا خالی نہ ہوتا جس کے اندر ہم نہ منایا جائے۔ اور چلو مناتے ہو تو مناؤ، اگر منانا ہی ہے، اگر منانا ہی ہے اور منانے کی اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول کو ضرور ہم مناتے، 12 ربیع الاول کو ہم ضرور ہم مناتے۔ کیوں؟ اس دن امام الانبیاء رحمت للعالمین سید الانبیاء محبوب کائنات خلاصہ کائنات ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت کی وجہ سے جو صدمہ پہنچ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن آپ ہمارے درمیان نہیں تھے، مدینہ المنورہ کے اندر ہمیں بالکل اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی ہم یکم محرم الحرام کو ضرور ماتم کرتے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو اس دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم سب کے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو اگر ماتم کی اجازت ہوتی، ہمارے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی دن کوئی لمحہ ایسا ہوتا جس دن ہم غم نہ مناتے، جس دن ہم نوحہ خوانی نہ کرتے۔ لیکن سنو ظالموں، تاریخ کو غلط مدد کرنے والوں، تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے والوں، سنو، جب ہم بھی تاریخ کو پڑھتے ہیں، جب ہم بھی شہادت کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرنے لگتے ہیں، ہمارے جذبات بھی مچلنے لگتے ہیں، ہمارے دل بھی سینہ توڑی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تمہاری طرح اندھے نہیں ہیں، ہم تمہاری طرح قرآن کو پشت ڈالنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کا فرمان ہے، ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ ارادہ کیا تھا، یہ عزم کیا تھا کہ اگر کافروں پر غلبہ ہوا تو جو کام انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی کام کروں گا۔ لیکن پتا ہے اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لو جتنا انہوں نے ستایا۔ اور اے نبی اگر آپ معاف کر دیں، آپ صبر کر دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ فرمان ہمارے سامنے ہے، یقیناً یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے جذبات ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہمارے جذبات سے بڑھ کر کے اللہ کا فرمان
یہاں بیٹھنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ غم مناتے ہیں، جو لوگ غم حسین مناتے ہیں، وہ کب سے مناتے ہیں؟ یکم محرم الحرام. کب سے مناتے ہیں؟ یکم محرم الحرام کو غم مناتے ہیں. دوسری کو منایا، تیسری کو منایا، چوتھی کو منایا. آہستہ آہستہ غم میں اضافہ ہوتا ہے. آٹھویں کو اور زیادہ غم، نویں کو اور زیادہ غم، 10ویں کی صبح میں اور زیادہ غم، اور 10ویں کی دوپہر میں غم کی انتہا کرنے کے بعد غم منانا بند کر دیتا. یہی تو ہوتا ہے. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے ہیں؟